اور اس کے مقابل میں ایک اس کائنات ارضی، اس مخلوقات عالم کا سب سے عظمتوں والا گروہ جو چند نفوذ پر مشتمل ہے، وہ دوسری طرف سے جلوہ فرما ہو رہا ہے۔ ایک مقدس ترین ہستی درمیان میں تشریف لا رہی ہیں، ایک ان کے آگے ہی ایک 5 سال کے بچے بائیں طرف ہیں، ایک تقریباً 6 سال کے بچے دائیں طرف ہیں، اور ایک خاتون کے عفت اور حیا جن کے قدموں کا طواف کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، وہ پیچھے پیچھے باپردہ تشریف لا رہی ہیں۔ نجران کے عیسائیوں نے جو بندے بلائے ہیں وہ آپس میں آج دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے پادری ہماری حقانیت ثابت کریں گے۔ اسی دوران جب یہ نورانی چہرے، نورانی صورتوں والے گویا کہ ایک مرکز ہیں اور اس کے گرد 4 اسی پھول کی بندیاں ہیں، گلشن عبادت کا یہ پھول، یہ 5 تن کا ایک حسین جلوہ، اس کو جب عیسائیوں کے بڑے پادری نے دیکھا تو اس نے کہا انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا فازالہ، بے شک میں ایسے مقدس چہروں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ اگر آج یہ اللہ سے سوال کریں، دعا کریں کہ الہ العالمین پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا پر پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اور ٹھہرا یہ تھا، سورہ آل عمران کی بھی میں نے آیت بھی پڑھی کہ محبوب اگر یہ واضح دلائل آنے کے بعد بھی توحید کو نہیں مانتے تو ان کو دعوت دو، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بھی بلا لو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی خواتین کو بھی لے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بھی لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے خلاف اگر جتنے بھی ہیں ہم حق پر ہیں اور یہ حق پر نہیں ہیں تو ان کو تباہ و برباد کر دے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آج یہ مباہلہ ہونے جا رہا تھا، عیسائی میدان میں تو آ گئے تھے اور اپنے بازی کے ساتھ موجود تھے، لیکن جیسے ہی ان مقدس ہستیوں کو دیکھا ان کے زبان سے یہ جملے نکلے، میرے اور آپ کے آقا سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں ہؤلاء ابناؤنا، یہ میرے بچے ہیں، واشار الی الحسن والحسین، اور اشارہ امام حسنین کریمین کی طرف کرتے ہیں، وہذہ نساؤنا، یہ ہماری خواتین ہیں، یعنی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہذا نفسی، اور یہ میری جان ہے، واشار الی علی، اور اشارہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اتنے اپنے اہل بیت کے ساتھ جلوہ فرما ہو گئے، عیسائی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور کہنے لگے آج ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تباہ و برباد کر دے گا اور پھر قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی بچے گا نہیں، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے اس بات کا سلسلہ یہاں سے اس لیے شروع کیا کہ آج مجھے اہل بیت کی عظمتوں کا بیان کرنا ہے اس حوالے سے کہ صحابہ کرام ان سے کیسی محبت رکھتے تھے، تو یہ روایتیں بیان کرنے والے کون ہیں، ان کی عظمتوں کا ذکر کرنے والے کون ہیں؟ ہم تک جتنا دین پہنچا ہے وہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کے ذریعے پہنچا ہے، اور میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے جب فرقہ ناجیہ کا تعارف کروایا تھا تو چند
جملے میں صاحب جوامع الکلم نے ذکر فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ اہل سنت، اہل نجات، فرقہ ناجیہ، نجات پانے والے کون ہیں؟ جو اس عقیدے پر ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو ہمیں یقیناً دین قرآن و حدیث کا نام ہے، دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے، لیکن وہ ادائیں ہم تک کس نے پہنچائی؟ بولیے، صحابہ کرام۔ تو دین کا ایک بنیادی عقیدہ، ہمارے ایمانوں کا مرکز و محور اہل بیت اطہار سے محبت، اور یہ محبت بھی کس نے تقسیم کی ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان۔ جلدی سے چند احادیث میں بیان کروں گے، اس سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اعلان ہوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اے صحابہ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے نا تو پھر ہدایت پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اہل سنت و جماعت، جن کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان پادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتویٰ میں 24ویں جلد فتاوی رضویہ کی، اس کا صفحہ نمبر 486 ہے، ایک سوال کے جواب میں آغاز یوں کیا کہ اہل سنت و جماعت کا مدار ایمان حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو اب مرکز محبت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو جس چیز کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گی وہ ہمارے لیے قابل تعظیم و احترام ہو جائے گی، جس ذات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو وہ ہے نا کہ جو آپ کے جسم اثر سے لگنے والے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام جب وضو فرما رہے ہیں، صحابہ نیچے ہاتھ کر کے وضو کا پانی ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملتے ہیں، جسم پر ملتے ہیں، اور جس صحابی کو ان سے ڈائریکٹ پانی نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اثر سے لگنے والے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ صحابہ کرام ان ذوات کو کہ جن کے بارے میں امام اہل سنت نے کہا کہ خون خیر الرسل سے ہے، جن کا خمیر ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام، اور بارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے ہیں، جن میں خون خیر الرسل کی پاکیزہ گرمی ہے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی چمک ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محبت کیسے کرتے ہوں گے صحابہ کرام؟ جو وضو کا پانی جسم سے لگا، پانی تو غیر ہے نا، پانی تو باہر سے آیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے لگ گیا، صحابہ اس کو عقیدت و احترام سے اپنے چہروں پہ ملتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ نبی کریم کی آل پاک سے کیسی محبت کرتے ہوں گے؟ آئیے دامن صحابہ تھامیں، اور افضل البشر بعد النبیین صحابہ کرام میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، جو صحابہ کے سردار ہیں، انبیاء کرام کے بعد جن کی سب سے بڑی شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسوہ، ان کا عمل دیکھتے ہیں۔ اور دیکھیے میری بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ خلفائے راشدین ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میار علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، تمہیں چاہیے کہ میری سنت کو بھی اپناؤ اور میرے ان خلفاء کی سنت کو بھی اپناؤ۔ تو ہم وہ لوگ نہیں جو صحابہ کا نعرہ لگائیں
اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیں یا اہل بیت اطہار کا نعرہ لگائیں، صحابہ کو چھوڑ دیں. اور بعض ایسے بھی بدبخت ہیں جو نہ صحابہ کا ادب کرتے ہیں نہ اہل بیت اطہار کا کرتے ہیں. ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے. اور سنیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فرمان. آپ ذکر فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں صدیق اکبر کی جان ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داری، آپ کے رشتہ دار، آپ کے آل پاک، آپ کے تعلق والے مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ محبوب ہیں. سبحان اللہ. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے ہیں کہ جتنی محبت میں اپنے قرابت داروں سے کرتا ہوں اس سے کہیں بڑھ کے میں محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے کرتا ہوں. اور اس کا مظاہرہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے. حضرت سیدنا امام حسنین کریمین کے فضائل میں، مناقب میں جب انہوں نے باپ باندھا تو حدیث شریف لے کر آئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اور فرما رہے ہیں شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی. یہ جو شہزادے ہیں حضرت حسن مجتبی سید الاسخیاء، یہ شہزادے، ان کی شکل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل ہے. سبحان اللہ. ان کی شکل علی المرتضیٰ سے نہیں ملتی. اور جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواز سے حسن مجتبی کی وہ یہ شان بیان کر رہے تھے، یہ حسن بیان کر رہے تھے کہ آپ کا حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عکس جمیل ہے، تو ساتھ اسی وقت حضرت علی المرتضیٰ بھی قریب کھڑے تھے. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ. حضرت علی المرتضیٰ ان کی یہ محبتیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. اور آئیے بارگاہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں چلتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان شہزادوں سے یہ کہا تھا کہ میرے سر کے جو بال ہیں نا وہ بھی تمہارے صدقے سے ہوئے، تمہارے نانا کے صدقے سے ہوئے ہیں. اس طرح پیار کرتے تھے اور اس طرح سے اس نے سلوک کرتے تھے. ایک واقعہ اس حوالے سے، مدائن سے مال غنیمت آیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں. لوگ آتے ہیں اپنا اپنا حصہ لے جاتے ہیں. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 1000 درہم عطا فرماتے ہیں. پھر شہید کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے جلوہ گر ہو جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی 1000 درہم عطا فرماتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ کے اپنے صاحبزادے فقہا صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اور جلیل القدر ہستی جن کا فقہ میں بڑا کام ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب حاضر ہوتے ہیں ان کو بھی حصہ دیتے ہیں، مگر کتنا؟ 500 درہم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کرام سے عرض کرتے ہیں کہ حضور بات سمجھ نہیں آئی. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے چھوٹے تھے اور مدینہ شریف کی گلیوں کو فیض دیا کرتے تھے، گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں کو فیض دیا کرتے تھے. اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلوار چلایا کرتا تھا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ میں جہاد کیا کرتا تھا. یہ کیا ہوا کہ ان کو 1000 درہم، مجھے 500 درہم. بات سمجھا دیجئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا فآت بأبی کا ابیہما، ان کے برابر حصے کی بات کرتے ہو. فآت بأبی کا ابیہما، ان کے باپ جیسا باپ لے آؤ. وأمی
کا امہما، ان کی ماں جیسی ماں لے آؤ، وجدک کا جدہما، ان کے نانا جیسے نانا لے آؤ، وجدک کا جدہما، اور ان کی نانی جیسی نانی لے آؤ، وعمن کا عمہما، اور ان کے چچا جیسا چچا لے آؤ، وخالۃ کا خالتہما، اور ان کی خالہ جیسی خالہ لے آؤ۔ یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ ان کے چچا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی خالائیں تو حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں، ان کے بابا تو مشکل کشا تاجدار حلوتا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ ہیں، ان کی امی جان تو سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کی نانی تو ملکہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کے نانا شہنشاہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی ان کے چچا بھی بے مثال، ان کی خالائیں بھی بے مثال، ان کے بابا بھی بے مثال، ان کی امی جان بھی بے مثال، ان کی نانی جان بھی بے مثال، ان کے نانا جان بھی بے مثال۔ نہ ان جیسی کوئی مثال لا سکو گے، نہ ان جیسا حساب پا سکو گے۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح میں یہ عرض کرتا تھا کہ جتنی بھی روایتیں آپ دیکھیں جو حسنین کریمین کی شان میں، جو اہل بیت طہار کی عظمتوں کے بیان میں ہیں، سب کے راوی صحابہ کرام۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ تو سب کو یاد ہوگا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی پاک مشورہ نہ دیں، وہ میرے مشیر نہ ہوں تو عمر ہلاک ہو جائے۔ اس طرح کی محبتیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی جب شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بعد ملے حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور فرمانے لگے کہ اے علی تمہیں مبارک ہو کہ ہر صبح ہر شام مومن مرد اور عورت تم سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی جو مومن ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے، اے علی وہ تجھ سے بھی محبت رکھتا ہے۔ تو یہ شانیں ہیں اہل بیت اطہار کی۔ اہل بیت اطہار سے مراد یاد رکھیے گا نبی پاک کے ازواج مطہرات بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہیں، اور خاص کر ان کا جن 5 طنز پاک کا میں نے ذکر کیا یہ بھی ان میں شامل ہیں۔ اس کو مزید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس پہ چونکہ اب وقت مکمل ہو گیا، مجھے اشارہ مل گیا، انہی کلمات پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، لیکن اتنی آپ کو عرض کرتا جاؤں گا۔ آپ کی اصلاح کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو اپنا عقیدہ اس کا تحفظ کریں۔ جو رفض و خروج کی ہوائیں چل رہی ہیں، جو ادھر ادھر کی ہوائیں، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی سب کی شانیں مانے۔ ہمارا مسلک محبت و ادب ہے، اور یہ محبت نبی پاک نے پھیلائی ہے، روکی نہیں کہ ادھر کرنی ہے ادھر نہیں کرنی۔ صرف اللہ ہی نہیں، صرف رسول اللہ تک نہیں، صحابہ ہیں تو اہل بیت نہیں، اہل بیت ہیں تو صحابہ نہیں، ایسا نہیں۔ ایک حدیث شریف اس حوالے سے ذکر کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احب اللہ احب القرآن، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے بھی محبت کرتا ہے۔ ومن احب القرآن احبنی، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی احب اصحابی و اہل بیتی، اصحابی و قرابتی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، میرے اہل بیت میرے قرابت داروں سے بھی محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور اپنے گفتگو پر مہر علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لگاتا چلوں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے روایت کی ہے کہ اثبتکم علی الصراط اشد حبا لاصحابی و قرابتی، کہ قیامت کے دن پل صراط پر سب سے زیادہ مضبوط قدموں سے وہ پار ہوگا
کہ جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت رکھتا ہے سبحان اللہ۔ کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی وما علیہ البلاغ۔